السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، وقف بل کے تعلق سے آپ لوگوں کو کافی ٹائم سے کوئی خبر نہیں ملی ہوگی۔ ابھی ابھی ایک تازہ اپڈیٹ ہمارے سامنے یہ آئی ہے وقف بل کے تعلق سے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقف بل کے تعلق سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جے پی سی کے حوالے کرا، جے پی سی نے مسلمانوں سے ووٹ مانگے اور ای میل کے ذریعے سے ای میل ماشاءاللہ مسلمانوں نے ایک ہو کر بہت اچھے خاصے ووٹ دیے۔ اب ووٹ دینے کے بعد اس کی کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ بیچ میں تھوڑے بہت او ایس سی اور جے پی سی کی میٹنگ کی بیٹھک ہوئی، اس میں کوئی جھڑپ ہوئی، لیکن اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ ابھی تازہ اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ چندر بابو نائیڈو جو کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کے کچھ علماء کرام ان کے پاس گئے اور وقف بل کے تعلق سے اپنی بات رکھی۔ چندر بابو نائیڈو وہی رہے جو کہ آج بی جے پی کی جو ہندوستان کے اندر جو سرکار ہے اس کے ایک پہیے ہیں، یعنی ان کی سرکار، بی جے پی کی سرکار ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اور دوسرے ہیں نتیش کمار، یعنی یہ دو پلر ہیں بی جے پی کے اہم پلر، بی جے پی کے سرکار کے اہم پلر۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو کچھ علماء کرام ہیں چندر بابو نائیڈو کے پاس گئے اور اپنی بات کو رکھا۔ اس کے بعد ان سے جو بات چیت ہوئی اس بات چیت کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک تحریر شکل میں جمع کیا ہے اور اس کو لوگوں میں شائع کر دیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس تحریر کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چندر بابو نائیڈو نے کیا کچھ کہا ہے وقف بل کے تعلق سے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تیلگو ریشم پارٹی مسلمانوں کے تمام جائز مطالبات کی حامی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی یقینی دہانی۔ نئی دلی 24 اکتوبر 2024، یعنی پرسوں کی بات ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور وقف ترمیمی بل کے متعلق اپنے اعتراضات اور اندیشوں سے انہیں واقف کرایا۔ وفد کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان مجددی نے کی اور ان کے ساتھ اراکین بورڈ مولانا محمد ابو طالب رحمانی، جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اہم دینی دہلی شخصیات اور تیلگو ریشم پارٹی کے بعض مسلم وزراء اور ایم ایل اے سے بھی شامل تھے۔ جنرل سیکرٹری بورڈ نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی کی ہدایت پر اور آپ ہی کے ممبران پارٹی کی کوشش سے یہ بل جو کہ ایک پارلیمنٹ کمیٹی کو سونپا گیا، اب تک حکومت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اہم بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل متعلقہ گروہ سے مشورہ کرنی چاہتی ہے۔ اس سے قبل جتنی بار بھی وقف سے متعلق کوئی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لایا گیا، مسلمانوں کے معتبر جماعتوں اور معتقد دینی و ملی شخصیات سے مشورے ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس بار پہلی مرتبہ بغیر کسی مشورے کے ایسی ترمیمات تجویز کی گئی ہیں جو وقف کی منشا اور موقف اور وقفہ کے پورے تصور اور اس کی حیثیت کو بری طرح متاثر کر دیتی ہیں اور وقف املاک پر قبضوں کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ جنرل سیکرٹری بورڈ نے وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اہم اعتراضات پر مشتمل 10 صفحات کی ایک یادداشت بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کی، جس میں بل کے تمام متنازعات ترمیمات اور اس پر مسلمانوں کے موقف کو تفصیل سے پیش کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی کہ ان کی پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کی اہم حلیف جماعت بھی ہے، لہذا وہ کسی بھی صورت میں اس بل کی حمایت نہ کریں۔ مسلمانوں نے کثیر تعداد میں ای میل بھیج کر مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت مسلمانوں کے تمام اہم دینی و ملی جماعتوں نے جو ایکٹ پارلیمانی کمیٹی سے بالمشافہ
مل کر اپنا موقف زبانی تحریری دونوں طور پر کمیٹی کے سامنے رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے تمام جائز معاملات مطالبات کی حمایت کرتی رہی ہے۔ آپ کے میمورنڈم کو ہم غور سے پڑھیں گے اور اس پر اپنی منصفانہ رائے مرکزی حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ تک چلی۔ شرکائے وفد میں سے کئی افراد نے بھی اپنی آواز وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے لیٹر پیڈ، جو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ یعنی چندر بابو نائیڈو نے یہ یقین دلایا ہے کہ میں آپ کی بات کو وہاں پر رکھوں گا اور اس بل کو پاس نہ ہونے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ وقف بل کے تعلق سے ہم سب کو بھی اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وقف کی زمین کی حفاظت فرمائے اور یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ وقف کی جو نئی اپڈیٹ ہے اس سے واقف ہو سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔